کہ ہم نے کیا کیا ہمیں چیزیں چینجز لانے پڑے اور ایک دم لانے پڑے کیونکہ سچویشن ڈیلی ویکلی چینج ہو رہی تھی. سب سے پہلے جو ہم نے کیا وہ کیا ہم نے اے ایل پی بنایا جو ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ہے. کیونکہ جتنی چھٹیاں بچے کر چکے تھے, 6 مہینے پہلے اسکول بند رہے, پھر 2 مہینے بند رہے, پونے 2 مہینے. اب ہم نے شکر اللہ تعالیٰ کا کل سے دوبارہ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں کل سے کھولی ہے. اور آگے ہم سب سے ضروری چیزیں بچوں کے سیکھنے کے لیے تھیں نا, ان کو اس وقت پرائیورٹی بنایا جائے تاکہ جتنا نقصان ہو چکا ہوا ہے چھٹیوں کی وجہ سے, جو لرننگ لاسز ہوئے ان کو ہم منیمل پہ لے کر آئیں. لرننگ لاسز کو کم کرنے کے لیے یہ بھی تھا کہ پچھلی دفعہ ہم نے جس طرح ہر بچے کو پروموٹ کر دیا ایگزام کے بغیر, اس دفعہ کوئی بچہ پروموٹ نہیں ہوگا جب تک ایگزام وہ دے گا نہیں. ہم نے ایگزام کے بغیر, اس دفعہ کوئی بچہ پروموٹ نہیں ہوگا جب تک ایگزام وہ دے گا نہیں. ہم نے اکیڈیمک جو کیلنڈر ہے اس کے اندر بھی ٹیچرز کو اس طرح کی چیزیں بھیجی ہیں, ورک شیٹس بنا کے سب چیزیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف ان کا ہوم ورک جو ہے جو ہم نے چھٹیوں میں دیا تھا 50% ہم اس پہ ان کو گریڈ کر رہے ہیں اور 50% ایم سی کیوز بنا رہے ہیں. ہم نے اسپیشلی بیٹھ کے یہ پورا پروگرام جو پچھلی 2 مہینے کی چھٹیاں پونے 2 مہینے کی تھیں اس کے اندر اسیسمنٹ کو بالکل چینج کیا, کیونکہ جس طرح کے حالات بنتے جا رہے تھے انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ چینجز کرنے پڑ رہے تھے. ہم نے اسپیشلی ورک شیٹس بنائی بچوں کے لیے, پوری ڈیٹیلڈ ورک شیٹس جو ان کو دی گئیں جس پہ انہوں نے اپنا ہوم ورک سب چیزیں کمپلیٹ کی. اس کے علاوہ جو ہم نے ایس او پیز دیے بہت ضروری تھے. ہم نے اسکولوں کو ڈس انفیکٹ کروایا, ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ کی اس کے اوپر, ہم نے پورے اس کے اقدامات اٹھائے. ہم نے پیرنٹس کو, اسکول کاؤنسلز کو کانفیڈنس میں لیا کہ کوئی بھی بچہ گھر سے ماسک کے بغیر نہیں آئے گا. اسکولوں کے اندر ہم نے 50% اٹینڈنس کی کہ 50% اگر منڈے کو آ رہے 50% ٹیوزڈے کو آئیں گے, پھر 50% وینسڈے کو آئیں گے. جو اقدام ہم اٹھا سکتے تھے ہم نے اس وقت اور اٹھا دے گا, اور ابھی بھی اسی سسٹم پہ ہم چل رہے ہیں. جب جو سکولز کھلے ہیں کل وہ بھی 50% پہ چل رہے ہیں, اور جو آگے جا کے بھی جب پرائمری وغیرہ اور مڈل کھلیں گے اور یونیورسٹیز وہ بھی 50% پہ ہوں گی. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا. دیکھیں, بنا کے رول کہہ دینا یہ کر دیا بڑا آسان ہے. میں نے خود جا کے اٹک تک اسکولوں میں وزٹ کیے. میں ایک پرائیویٹ پرائمری اسکول جو کہ ایک گھر کے اندر تھا, میں کسی کو نہیں پتا تھا میں آ رہا ہوں, میں گھس گیا اندر. میں نے وہاں تک جا کے دیکھا کہ کمروں میں بچے بیٹھے ہوئے تھے, فرسٹ سٹوری پہ, سیکنڈ سٹوری پہ, اور ایس او پیز فالو ہو رہے تھے. میرے خیال سے جتنے امپلیمنٹ ہم نے اسٹرکٹلی کروائے ہیں ایس او پیز, آئی ڈونٹ تھنک کسی اور جگہ پہ اتنی سختی سے نہیں ہوئے جتنی سختی سے ہم کروا رہے ہیں. اور میں نے ہمیشہ میڈیا کو کہا تھا کہ جب بھی پریس کانفرنس ہوتی تھی کہ جہاں پہ بھی آپ کو پتہ لگے, کیونکہ آپ کو کئی چیزیں پتہ لگتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ لگتی, آپ کو بھی جہاں پتہ لگے نشاندہی کریں تاکہ ہم جا کے ادھر کریکشن کروا سکیں. اس کے علاوہ ہم نے سب سے ضروری چیز جو تھی کہ بچوں کا جو لرننگ لاس ہو رہا تھا نا, اس کے لیے ہم نے ٹی وی پہ تعلیم گھر شروع کیا. تعلیم گھر صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک تھا, جس میں ہمیں ڈفرینٹ ایریا پنجاب کے جو ہیں ہمیں لوگوں نے اپنے بچوں کی تصویریں بھیجی, اور انہوں نے دیکھا جی ٹی وی کی تصویر تھی اور بچہ ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. فیملیز نے اپنی تصویریں بھیجی کہ دیکھیں جی اس کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے. سب کے لیے نہیں ہوا, مگر دیکھیں جب بھی آپ سب کے لیے چیزیں کرنے جائیں گے نا, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. آپ نے چیزیں شروع کرنی ہوتی ہیں اور پھر آپ ان کو سکیل کرتے جاتے ہیں جس طرح آپ کے پاس فنڈز بھی ہوں, جس طرح اویلیبلٹی آف اینی تھنگ ہو, تو آپ اس کو سکیل تب کرتے ہیں. اسی ان حالات کے اندر ہم نے سنگل نیشنل کریکولم امپلیمنٹ کیا, جو کہ سب سے مشکل چیز تھی. کس طرح کیا؟ کیونکہ ہم نے ادھر بھی جو ٹیمز, آپ یہ سوچیں جو اسلام آباد تک میں ٹیمز بیٹھی ہوئی تھی ان کو کرونا ہو گیا تھا, ڈیلیز جو آ رہے تھے. ہم نے پھر بھی, آپ دیکھنا جب 2021 کا انشاءاللہ تعالی سال شروع ہوتا ہے, سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا پرائمری سکولز کے اندر 1 through 5. لوگوں پرائیویٹ سکولز کی آسانی کے لیے جو پرائیویٹ سکولز کی رجسٹریشن ہے وہ ہم نے پہلی دفعہ, آج تک کبھی نہیں ہوا, آن لائن کی, تاکہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے سکول کو رجسٹر کر سکیں. جو پہلے وہ ہمیشہ فائلوں میں پھنسے رہتے تھے, رشوتوں میں پھنسے رہتے تھے کہ جی رشوت دیں, فائل چلائیں,
اس کو رجسٹر کرنے کے لیے. اب وہ گھر بیٹھ کے اپنے اسکول کو رجسٹر کر سکتے ہیں, لوازمات پورے کریں, اس کی وہ فی دیں اور جا کے اپنے اسکول کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ, پرائمری اسکول کے ٹیچرز کی ٹریننگ پہلی دفعہ ہسٹری میں آن لائن ہوئی. کبھی بھی یہ پہلے نہیں ہوا تھا. آپ بھی اس جگہ اویلیبل تھے جس دن ہم نے یہ لانچ کی تھی. پہلی دفعہ ٹیچرز کی ٹریننگ آن لائن ہم نے شروع کی تاکہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے اندر حرج جو آ رہا تھا اس گیپ کو فل کیا جائے. اس کے بعد ہم نے انہی ٹائمز کے اندر, یہ سب کچھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پچھلے 8 مہینے 9 مہینے کے اندر سب چیزیں ہوئی ہیں. ECE ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے ہم نے پہلی دفعہ یہ بک لانچ کی ہمارے بچوں کے لیے, کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یہ بک ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی. اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں اس کے اندر ہر چیز ہے, ہمارے بچوں کے لیے ہر چیز ہے, شیپس, کلرز, اور یہ 3 زبانوں کے اندر, اردو میں بھی اندر ہے, انگلش میں بھی ہے اور عربک میں بھی ہے, 3 زبانوں کے اندر. تاکہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے, جب بھی ہم فری چیز دیتے ہیں اپنے ملک کے اندر ہم بالکل بیکار چیز دیتے ہیں. یہ ہمارا پتہ نہیں ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے یہ فری دیا ہے پورے ECE جتنے سکولز کے اندر کھلا ہوا ہے ان کو, اور ہم نے فری دیا ہے. اور آپ یہ کتاب دیکھیں, اس کو یہ دیکھیں, میں نے بالکل, کیونکہ بچوں کے لیے یہ کتاب یہ بالکل میں نے اس طرح کر دی ہے, دوبارہ کھولوں گا بالکل ویسی ہو جائے گی, کچھ سیکنڈز کے اندر یہ کتاب ویسی ہو جائے گی. سو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہم نے ان حالات کے اندر بھی بچوں کو دی. اس کے علاوہ پیرنٹس کو ریلیف دینے کے لیے ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ دیا فی کے اندر پہلے 6 مہینے کے اندر. مگر اس دفعہ ہم نے اس لیے ڈسکاؤنٹ نہیں دیا کیونکہ 70% سکولز پنجاب کے اندر جو ہیں وہ 5,000 سے کم فی والے. ان سکولز کو اتنا نقصان ہو رہا تھا کیونکہ پیرنٹس نے فیس دینی بند کر دی تھی, سکول بند ہونے شروع ہو گئے, کافی سکول بند ہو رہے تھے. سو اس دفعہ ہم نے سوچا کہ نہیں, وہ 20% ڈسکاؤنٹ نہیں دینا. پیرنٹس کو ہم نے 6 مہینے ریلیف دیا تھا, اب اس لیے نہیں ہے کیونکہ سکول بند ہونے شروع ہو گئے, بہت زیادہ پرابلمز ان کے اوپر آ رہی تھی. پیرنٹس سکول سے بچوں کو نکال رہے تھے اور پیرنٹس فی بھی نہیں دے رہے تھے. سو میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ پلیز جہاں جہاں ان کے بچے سکول جا رہے ہیں وہ وہاں پہ ضرور فی جمع کروائیں, کیونکہ یہ پورا سسٹم ہم نے چلانا ہے. آخری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کووڈ کی وجہ سے کافی بچے ڈراپ آؤٹ ہوئے کووڈ کی وجہ سے. نمبر ابھی ہمارے سامنے آئے گا کیونکہ ابھی بھی سارا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے لیے ہم میسو کیمپین ایک چلانے لگے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے جو ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں, جو اسکول چھوڑ کے چلے گئے. انشاءاللہ تعالی فیبروری 1 سے ہم ایک میسو کیمپین, اور یہ وہ کیمپین نہیں ہوگی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس کیمپین کی, بڑی زبردست چیز ہے. یہ نہیں کہ جی ہم پنجاب کے لیول پہ چلا رہے ہیں, نہیں. اچھا جی ڈسٹرکٹ لیول پہ چلا رہے ہیں, نہیں. تحصیل لیول پہ نہیں. یہ مرکز لیول پہ کیمپین چلے گی انشاءاللہ تعالی, تاکہ ہمارے سامنے ایگزیکٹ نمبرز آئیں, ہر چیز جو ہے وہ رپورٹ کی جائے, پتہ لگے جو ٹارگٹس دیے گئے ہیں وہ اچیو ہوئے نہیں ہوئے. سو اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا دس ول بی اے میسو کیمپین. آخری چیز, انصاف اکیڈمی جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہم اسی لیے چیزیں کر رہے ہیں, ہم ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی سے 2 چیزیں, ٹیکنالوجی کا فائدہ کیا ہے ڈیجیٹائز کرنے کا. نمبر 1, آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے. نظر آ رہا تھا کہ وہ فیصلے تھے جو کہ بیٹھے بیٹھے دماغ میں ایک آدمی کا خیال آتا تھا اور وہ فیصلے کر دیتا تھا. جب تک آپ کے سامنے ڈیٹا نہ ہو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز ٹرانسپیرنسی آتی ہے. ٹرانسپیرنسی آتی ہے کہ 2 نمبری بند ہو, کرپشن بند ہو, یہ چیزیں سامنے ڈیٹا نہ ہو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز ٹرانسپیرنسی آتی ہے. ٹرانسپیرنسی آتی ہے کہ 2 نمبری بند ہو, کرپشن بند ہو, یہ چیزیں بند ہو. سو اس لیے اس چیز کی وجہ سے ہم انصاف اکیڈمی انشاءاللہ تعالی اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں ہر لیکچر جو ہوگا وہ آن لائن ہوگا, فری ہوگا بچوں کے لیے. آپ دیکھنا کہ یہ وہ چیز ہوگی جو اکیڈمک کلچر کو بالکل ریپلیس کر دے گی, اور آپ دیکھنا یہ فیوچر ہے اس ملک کا. انشاءاللہ تعالی بیسٹ لیکچرز, بیسٹ کوئزز, بیسٹ مٹیریل جو ہوگا وہ بچوں کے لیے اویلیبل ہوگا. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہم نے کووڈ کے اندر کی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں پلیز. بتائیے گا کہ آپ کو تقریباً 2.5 سال آپ کے حکومت کو ہو چکے ہیں اور شروع سے ہی آپ جو ہے وہ وزیر تعلیم ہے, تو لاہور میں ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, تو ان کو 2.5 سال میں اسکولوں میں کیوں نہیں لایا جا سکا, یا یہ کس کی نااہلی ہے, اور ان کو کب اسکولوں میں لے کر؟ بالکل بتا. اس کے لیے ہم نے انصاف پرائمری اسکول پروگرام آپ کو یاد ہے آج سے 1.5 سال پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا. یہ ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے 2019 میں اینڈ پہ.
ہم نے 100 پرائمری اسکول کھولنے تھے, 3 لاکھ سے زیادہ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے لاہور کے اندر صرف. کسی پچھلی حکومت کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے, ایک اسکول بھی نہیں انہوں نے کھولا, کہ ایک گورنمنٹ اسکول نہیں کھولا. اب آپ سوچیں کہ لاہور جیسی جگہ جہاں پہ پاپولیشن اس طرح بڑھ رہی ہے, ایک گورنمنٹ اسکول نہیں کھولا گیا. اب ہم نے وہ کھولنے تھے پچھلے مارچ کے اندر, جو اسکول ایئر شروع ہوتا ہے اپریل کے اندر. کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے شیئر کی گئی ہیں. دوسری طرف مولانا صاحب کے پیٹ میں جو اٹھنے والا اقتدار کا درد ہے وہ انہیں چین نہیں لینے دے رہا, اور جو جعلی راج کماری کا آپ اداروں پہ چڑھائی کرنے کا اور اداروں کو متنازع بنانے کا اور ان کے وقار اور تشخص کو داؤ پہ لگانے کا جو درینہ پہلے دن سے مطالبہ اور خواہش رہی ہے, اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے کہ اتنی کھجل خرابی, مری سے برف پوش پہاڑوں کے مزے لیتے لیتے وہ مولانا صاحب کے گھر تتر بٹیر کھانے کے بعد سرینا کے سامنے آ کے فوٹو شوٹ کرا کے پھر وہ جو پتلی تماشا الیکشن کمیشن کے سامنے کرنے جا رہے ہیں, تو یہ سارے تمام تدابیر اور تمام ہٹ درمی شاید اتنی ان کو نہ کرنی پڑتی اگر جیل میں اپنے چچا حضور کے کانوں میں جا کے صرف یہ پوچھ لیتی کہ یہ الیکشن کمیشن جس کا چناؤ کیا گیا وہ ان کی خواہش سے ہوا یا نہیں. کیونکہ حکومت اور اپوزیشن مل کے چیئرمین الیکشن کمیشن تعینات کرتی ہیں, اور یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں ان کے چچا لیڈر آف دی اپوزیشن, ان کی خواہش, ان کی منشا اور ان کی سرپرستی ان الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو حاصل ہوئی تو وہ تعینات ہوئے. ایک اور بات جو آپ نے کہی فارن فنڈنگ کیس, وہ آج اچھا ہے کہ سامنے خود آ کے الیکشن کمیشن کے کھڑی ہوں. 2 کویسچن ان سے ضرور پوچھیں, کیونکہ ایک کویسچن تو ان سے پوچھیں کہ آپ نے ہمارا کھاتہ بھی کھول لیا ہے, یعنی پی ایم ایل این سے بھی حساب مانگا ہے الیکشن کمیشن نے کہ آپ بھی ذرا وہ پرچیاں لائیں, آپ بھی ذرا وہ رجسٹر لائیں, اور وہ کھاتہ مانگا ہے الیکشن کمیشن نے کہ آپ بھی ذرا وہ پرچیاں لائیں, آپ بھی ذرا وہ رجسٹر لائیں اور وہ کھاتے لائیں جن کے تحت جو ہے وہ آپ بیرون ملک سے فنڈنگ اور وسائل اکٹھے کرتے رہے پارٹی فنڈ کے نام پہ. اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ وہ اپڈیٹ اس کیس کی بھی لیں گئی ہوئی ہیں وہاں, اصل غصہ اس بات کا ہے کہ ہم نے تو انگلی اٹھائی تھی عمران خان کی طرف. ہم تو عمران خان کے 40,000 جو انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانی ان کے ڈونر کی حیثیت سے پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر ایک ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ سامنے آئے. یہاں لوگوں کی جیبیں صاف ہوئی, جیب کترے بن کے ان کے مافیاز کی زیر نگرانی جماعتیں چلائی جاتی رہیں, اور حکومت میں آ کے ان مافیاز کو پھر پے بیک ہوتا رہا. تو پہلی دفعہ ایک ایسی جماعت آئی جس نے اوورسیز پاکستانیز کو اس دھرتی ماں کے ساتھ جوڑا, اور انہوں نے اس درد کو محسوس کر کے گلے سڑے نظام سے چھٹکارا پانے کے لیے پی ٹی آئی کو سپورٹ دی. اور وہ اوورسیز پاکستانی اگر ریمیٹنسز دیتے ہیں جس سے آپ کی معیشت کی گاڑی کا پہیہ چلتا ہے تو وہ قابل تحسین قدم ہے. اور اگر وہی اوورسیز پاکستانی آپ کے سیاسی کلچر کی بو اور بدبو کو دور کرنے کے لیے وہ معاونت اور سپورٹ دیتے ہیں تو وہ سوالیہ نشان بنتا ہے. اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا. لیکن بلاول بھٹو صاحب بھانپ لیا کہ جو الیکشن کمیشن سے حساب مانگنے جا رہے ہیں وہ اسامہ بن لادن کو جو پیسے ان کی اپنی والدہ نے اپنی بک میں لکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو فنڈنگ ہوئی اسامہ بن لادن کی طرف سے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے, تو مریم بی بی آج وہاں کھڑے ہو کے تو میڈیا کو یہ بھی ضرور بتاتی جائے
کہ وہ فارن فنڈنگ تھی یا لوکل فنڈنگ تھی، کیونکہ حکومتوں کو گرانے کے لیے برملا اسامہ بن لادن سے پیسے لینے، جمہوریت کی پٹڑی کو ڈیریل کرنا اور ایسی جمہوریت کے خواب دیکھنا جس میں صرف وہ اقتدار میں ہوں، اور اس کے بعد اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے، اگر وہ اپوزیشن میں ہے، تو وہ اس جمہوریت کی جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے نکل پڑے۔ یہ صرف یہ اس عزم کو لے کے آج وہاں جا رہے ہیں کہ نہ کھیڈاں گے اور نہ کھیڈن دیاں گے۔ اور رہی بات مولانا فضل الرحمان کی، تو انہوں نے تو ماشاءاللہ اس پاکستان کو ہمیشہ اپنی چراگاہ بنائے رکھا، اور اسلام آباد کے اندر وہ اپنی چراگاہوں سے گزشتہ کئی دہائیوں سے وہاں مستفید ہوتے رہے۔ تو جب وہاں ترقی کی فصل اگنے لگتی ہے، اب ان کو پھر سے یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان کی قیادت میں اس چراگاہ کے اندر ترقی اور خوشحالی کی فصل اگ رہی ہے، تو پھر اس کو چرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ اور اداروں کو کمزور کرنے کی جو ان کی خواہشات ہے وہ انشاءاللہ ملیہ مہٹ ہوں گی۔ عوام آج آپ نے دیکھنا ہے، نہ کہیں کوئی رکاوٹ ہے، نہ کہیں کوئی کنٹینر ہے، نہ کہیں کوئی تارے لگا کے راستے بند کیے گئے ہیں۔ اب قوم نے دیکھنا ہے کہ چند درجن افراد کے ساتھ اس وقت کھڑے فوٹو شوٹنگ جو ہو رہی ہے وہ الٹیمیٹلی اس ملک کے مفاد میں ہے۔ جو ریڈ زون اس کے اندر چڑھائی، اور کشمیر چوک کا نام جان بوجھ کے استعمال ہوا کہ کشمیر چوک سے ہم نکل کے الیکشن کمیشن کا رخ کریں گے، تو کشمیر جو مودی کے نرغے میں مقبوضہ کشمیر جو ہے، آپ آج تک ان کے منہ سے مودی کے خلاف یا ان مظلوم نہتے کشمیریوں کے خلاف چڑھائی کرتے مودی کے حوالے سے کوئی لفظ نہیں سنیں گے، اور نہ یہ کبھی کشمیر کی طرف چڑھائی کے لیے چڑھ دوڑیں گے۔ کشمیر چوک کو آپ پھر یہ الیکشن کمیشن پہ چڑھائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مودی ہمارے اداروں کے لیے سوچتا اور بولتا ہے، ہماری نادان اپوزیشن آج وہی سوچ جو ہے اس کی عکاسی اسلام آباد میں کرنے جا رہی ہے، اور جس کی آپ بھی دیکھیں گے کہ میڈیا کے سکرین کے علاوہ عوام میں انہیں کتنی پذیرائی ملے گی۔ وہ صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں 1 بجے کا وقت تھا، میں آنے سے پہلے وہ 1 درجن کے قریب بھی لوگ نہیں ہوں گے جو وہاں کھڑے تھے۔